ویسے پوائنٹس تو آپ نے اتنا سینسیٹیو ٹاپک سوسائٹی کا اٹھایا ہے کہ پوائنٹس تو میرے پاس بھی کافی تھے، لیکن تھینک یو سو مچ ٹو دا ڈاکٹرز آف دا سوسائٹی جنہوں نے کافی لوگوں کو انلائٹن کر دیے. میں بہت آسان الفاظ میں ایک دو چیزوں پہ بات کرنا چاہوں گی. ہمارے جو جموں کشمیر سے چیئرمین عابد صاحب آئے ہیں، انہوں نے جاتے جاتے اس پہ پوائنٹ اٹھایا، اسٹیج سیکشن میں تھوڑی سی بات کی. سب سے پہلے پوائنٹ ہے کہ دیکھیں آپ تھیلیسیمیا پہ بات کر رہے ہیں، آپ کو بلڈ ڈیفیشنسی ہے، ہیموگلوبن کی ڈیفیشنسی ہے بچے کو، لیکن آپ پازیٹیو ایجنٹس نہیں پکڑ رہے. اگر ہم پازیٹیو ایجنٹ جس وجہ سے ہو رہا ہے اس کو پکڑیں گے تو ہم لوگ ہی آسان ہو جائیں گے. کل کو جب بچے روڈ ایکسیڈنٹ میں ہوں گے، آپ کے پاس کینسر کے پیشنٹ آئیں گے، آپ کے پاس اسنیک وینم کا بچہ آئے گا، اس کو آپ نے وائٹ بلڈ سیل دینے ہوں گے تو آپ کے پاس بلڈ بینک میں بلڈ ہوگا. تو اس کا تھوڑا سا تو آبویسلی براڈ کانسیپٹ بھی ہے، اور میں اس فورم پہ آپ سب کو بتانا چاہوں گی کہ یہ براڈ ضرور ہے، لیکن ہمارا مذہب بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کی شادیوں سے پہلے ایک ٹیسٹ کرا لیں، جس کو انہوں نے ذکر بھی کیا، دیٹ از HB جیل الیکٹروفورسز. الحمدللہ اس سال میں بیٹھے 2 لوگ ہیں، میں اور میرے ہسبینڈ، ہم نے اپنی شادی سے پہلے یہ ٹیسٹ کروائے، کیونکہ الحمدللہ میرے فادر ان لا اور میرے فادر ایک سوسائٹی کے اویئر پرسن ہیں، ان کو پتہ ہے اس چیز کا کہ پریونشن از بیٹر دین دا کیور. ونس آپ کے پاس وہ بچے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس آپ صرف مجبور ہوتے ہیں، آپ بلڈ بینک کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، آپ کو فیملی بھی سپورٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ فیملی آپ کو ایک دن دے گی، آپ کو پتہ ہے ہر دن اس بچے کو تو بلڈ چاہیے. تو پلیز اس چیز کو تھوڑا سا انلائٹن کریں، اپنی حاکم کو انفارم کریں. اگر آپ ان کو میرے پاس بھیجیں، آپ کی میرپور میں ٹیسٹ ہو جاتا ہے، کہ بنانا اور گھر میں بھی یہ فیسلٹی نہیں ہے. میں نے تو آج سے آگے 8 سال پہلے کرایا تھا، لیکن میرپور کی ہر پریکٹس کو آفر کر رہی ہے. اپنی حاکم کو تھوڑا سا انفارم کریں، کیونکہ یہ ہماری بہتری ہے. ہمارے بچے ہیں، کل کو جو نارمل ہوں گے تو ہم ان کے لائف اس قدم سے نہیں کر سکیں گے. تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے، اس میں آپ کا دین بھی اجازت دیتا ہے، آپ کی سوسائٹی میں اب تو الحمدللہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ اس کا کانسیپٹ بن گیا. تو پلیز اس کے لیے اگر میرے چاہیے نا تو آئی ایم آلویز ہیئر. میں کوئی جنرل الیکٹروفورسز خود بھی کنڈکٹ کر سکتی ہوں، تو مجھے ضرور بتائیں. لیکن آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اپنی حاکم کو انفارم کریں. انفارم کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم حاکم کو بس باہر لے آئیں، لیکن ان کو زندگی کے بنیادی حقوق تو دینا، ٹھیک ہے. کیونکہ جب ایک بچہ آپ کے پاس ایسا آ جاتا ہے فیملی میں، تو وہ صرف آپ کی سینسیٹیو رینج بن جاتی ہے، اس کے علاوہ آپ اس پہ کچھ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ جو ٹاپک ہے وہ ہے بلڈ ڈونیشن. تو سر یہ بلڈ ایک ایسی چیز ہے جسے سنتھیسائز نہیں کیا جا سکتا، آپ کو لوگوں سے لینے ہیں. یہاں پہ ہمیں لوگوں سے لینا ہے، ہم ڈیپینڈنٹ ہیں اس چیز کے لیے. تو اس کے لیے جو یوتھ کے بچے ہیں، اسپیشلی فرام دا ایج آف 15 ٹل 35، یہ تو آپ کی گروئنگ ایج ہوتی ہے، آپ کی سیل ڈویژن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کا ود ان 6 to 12 weeks آپ کو جو آپ خون دیتے ہیں وہ آپ کو دوبارہ بن جاتا ہے. میل کے اندر ود ان 8 weeks جتنا آپ بلڈ دے کے آتی ہو وہ مطلب آپ کو دوبارہ بن جاتا ہے. مجھے یاد ہے جب میں نے فرسٹ ٹائم بلڈ دیا تو ڈاکٹر ریاض صاحب ہیں ہمت، انہوں نے مجھے کہا بیٹا آپ نے 3 دن صرف پانی پی لیں تو یہ بلڈ کی کمی پوری ہو جائے گی. یہ اتنی بڑی سائنس نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ شاید خون دے دیا تھا اس کے کچھ کانسیکوینسز ہوں گے. ابھی لاسٹ ٹائم میں نے ایک بچی کو بلڈ دیا، وہ ہمارے یہاں گروپ سے میرپور گئی تھی، ان کو اسنیک وینم کا کیس تھا، اس بچی کو وائٹ بلڈ سیلس چاہیے تھے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈفرینٹ سیناریوز آ جاتے ہیں جو ہم سوچتے بھی نہیں ہیں. اس بچی کے پاس خون کے سفید خلیے نہیں تھے کہ وہ لڑ سکے سانپ کے زہر سے. تو پلیز اس کی طرف تھوڑا سا یوتھ کے لیے ہے کہ بوائز گرلز ایون آپ اپنی بچیوں کو انفارم کریں. جو آپ کی اگر یونیورسٹی گوئنگ بچی ہیں تو ان کو پلیز وہاں کے بلڈ بینک میں ممبرشپ دلوائیں، اور یہ ان کے لیے لائف ٹائم اچیومنٹ ہے. وہ کل کو کسی بھی فورم پہ بتا سکیں گے کہ آئی ایم دا ون جس نے پہلے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور مجھے لگا کہ آج یہاں پہ کوئی بلڈ ڈیٹ کرنے کا ہوگا، نظام ہوگا جس میں آپ کے پاس آج کافی والنٹیئرس ہوں گے. اپنے ڈسٹرکٹ ممبر کی حاکم کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے آئیں تو والنٹیئر اگر آج آپ کے پاس بلڈ ڈیٹ کرنے کا سسٹم ہے تو آئی ووڈ لائک ٹو ڈونیٹ. یونیورسل ایکسپٹر تو آپ سیکنڈلی کچھ بلڈ گروپ ریئر ہوتے ہیں. اگر آپ کے پاس وہ بلڈ گروپ ریئر ہے تو آپ یقین کریں لٹرلی فرشتہ ہیں. تو پلیز آپ اگر آپ کے پاس ریئر بلڈ گروپ ہے تو آپ کو آپ کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے باقی لوگوں کی نسبت، تو پلیز اس چیز کو کنسیڈر کریں. اس کے علاوہ 1-2 پوائنٹس ہیں جن پہ میں بات کرنا چاہوں گی، یا ہماری جو فاؤنڈیشن ہے ان کے لیے، کہ ہم لوگ ہمیشہ پیور کی طرف چلے آتے ہیں. جب ایک پرابلم آ جاتی ہے تو پھر ہم اس کے دیکھتے ہیں، لیکن ہم لوگ اویئرنیس کمپینس نہیں چلاتے. آئی ہیو نیور سین ان لاسٹ 8 years
کہ کہیں پہ مجھے تھیلیسیمیا کی اویئرنیس کمپین نظر آئی ہو، جس کے آبویسلی ایک ریزن یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی اتنا براڈ اسٹیپ لینے نہیں دیتی. ہم تھیلیسیمیا کا اویئرنیس کمپین نہیں کر سکتے. ہم لوگ اویئرنیس بہت سی چیزوں کی ہے. ایک سمپل آپ کے بچے جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں جانے لگتے ہیں، ان کا بلڈ ٹیسٹ کلیم نہیں ہوتا، وہ ہیپاٹائٹس سی کا شکار ہوتے ہیں. اس بچے کو بھی اس وقت پتہ چل رہا ہوتا ہے جب آلموسٹ اس کی سیٹ ہوتی ہے کچھ دنوں بعد، کیونکہ ہمارے پاس اویئرنیس نہیں ہے. اس بچے کو نہیں پتا کہ میں اگر باربر کی شاپ پہ جا رہا ہوں، میں نے ایک نیا ریزر اس سے نہیں یوز کروایا تو میں وہاں سے ہیپاٹائٹس سی لے کے آ گیا ہوں. تو یہ اویئرنیس ہر کسی کو نہیں ہوتی ہے. جس نے پڑھا ہے اس کو سمجھ ہے، اور اس کے اوپر ایک فرض ہے. سر نے بات کی کہ اس چیز کا حساب ہے. مجھ سے لیے میرا تو اس چیز کا ایمان ہے کہ اس چیز کا حساب تو خدا دے گا کہ اگر تمہارے پاس نالج تھا اور تمہارے علاقے میں 10 لوگ ہیپاٹائٹس سی کے مریض ہو گئے تو تم نے اویئرنیس کیوں نہیں دی؟ تم نے اس علاقے میں اگر ایک عمر گزاری تو ان لوگوں کا حساب بھی تو مجھ سے لیا جائے گا، کیونکہ ہر بندے کا تو یہ شعبہ نہیں ہے. ہر بندہ یہ نہیں جانتا کہ یہ چھوٹی چھوٹی ہماری جو میڈیکل کی مسٹیکس ہوتی ہیں اس سے کتنے بڑے کانسیکوینسز ایز اے سوسائٹی ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے ہیپاٹائٹس سی از ونس افیکٹڈ آلویز کیریئر. آپ ساری زندگی کے لیے کیریئر رہتے ہیں اس چیز کے. تو آپ کو پلیز اس چیز کے اویئرنیس کے لیے میرے فاؤنڈیشن سے ریکویسٹ ہے، اسپیشل ریکویسٹ کہ آپ پلیز آپ سیمینارس کروائیں اور آپ کچھ بھی ارینجمنٹ ہے. آئی ایم ہیئر ٹو سپورٹ. میں آپ کو اسپیس پرووائڈ کروں گی، میں آپ کو انتظامات دوں گی، میں آپ کو اسپیکرز بلا کے دوں گی، لیکن مجھے آپ کی فاؤنڈیشن کا نام چاہیے کہ آپ کی فاؤنڈیشن آئے اور وہاں پہ 2-4 لوگ آئیں. باقی سارے انتظامات میں یہاں پہ کہتی ہوں ہم لوگ کریں گے. آپ کے پاس یہاں پہ ٹیم بیٹھی ہوئی ہے آبویسلی. آئی ایم شیور ہمارے پاس اتنی اسپیس ہے، سب کچھ ہے. میں آپ کو سوسائٹی بھی اکٹھی کر کے دوں گی. لوگوں کو بتایا جاتا ہی نہیں ہے، جب بیماری ہو جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے. آئی تھنک یہ سب سے زیادہ ہے، کیونکہ آپ یہ اتنی خوبصورت 2 بچیاں جنہوں نے میرے ساتھ اوپننگ کی ہے اس بلڈ بینک کی، اور آپ دیکھیں یہ بچیاں اتنی معصوم ہیں. اگر کہیں اویئرنیس کا کچھ والدین کو ہوتا تو شاید ہم بھی کزن میرج از ناٹ اے کرائم. پلیز ریممبر یہ کوئی جرم نہیں ہے، لیکن صرف یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے خاندان میں یہ جین آ رہا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں ڈومینیٹ ہو جائے گا، جو آپ کی ساری خوشیوں کے اوپر ڈومینیٹ ہو جائے گا. تو اس چیز کو تھوڑا سا سمجھیں گے تو معاشرے میں بیٹرمنٹ آ سکے گی. اس کے علاوہ سر میں ایک وے فارورڈ کی پلیز بات کریں. ٹھیک ہے، بلڈ ڈونیٹ ہو گیا. میں تھیلیسیمیا کی جو یہاں پہ کمپین ہے اس کا حصہ بنی. جب میں بنی لیٹس گو تو اس میں 50 بچے تھے جو تھیلیسیمک تھے. جب میں نے 5-10 سال بعد چھوڑا تو اس میں 55 بچے تھے. دس از ٹوٹل مائی فیلئر. یہ میرا فیلئر ہوگا. بے شک میں 5 سال، کیونکہ اس میں جو 5 بچوں کی جو 5 بچے ایڈ ان ہو گئے. میں نے کیا وے فارورڈ دیا اپنی سوسائٹی کو؟ کوئی وے فارورڈ نہیں دیا. تو ہم لوگ وے فارورڈ ہی دیتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ بہت کل کی سوچ رکھتے ہیں. ہم 10 سال یا 20 سال کے بعد کی سوچ نہیں رکھتے. تو یہ میرا فاؤنڈیشن سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی سوسائٹی کو کوئی وے فارورڈ دیں. وے فارورڈ پہ بات کریں. ایسے اسپیکرز دیکھے ہیں جو بتا سکیں کہ ان چیزوں کو ہم کیسے مینیمائز کر سکتے ہیں. اور بلڈ ڈونیشن کے لیے ہم یہاں پہ ہم 6-7 ہیں یہاں سے، وہ بھی ہم کچھ تو ریپرزینٹیوس ہیں. تو پلیز اپنی خواتین کو باہر آنے میں اس میں بلڈ ڈونیشن میل اور فیمیل کا کوئی نہیں ہے. آپ کو اسپیسیفکلی جب آپ کا بچہ 15 to 22، میں 18 نہیں کہہ رہی کیونکہ اب آپ کا بچہ 15 ایئرس کا بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. 35 ایئرس کی ایج تک وہ بلڈ ڈونیٹ کرے گا. ود ان 8 ویکس آپ کے بچے کا بلڈ ریسٹور ہو جائے گا. اٹس سمپلی لائک دا ٹریفک آن دا روڈس. جب آپ کے پاس زیادہ ٹریفک ہو جاتی ہے تو آپ کی ٹریفک نہیں گزر سکتی. جب آپ کے بلڈ میں ہیموگلوبن زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ کلاٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے جو یہ LDL اور HDL ہیں یہ ایکومولیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو لپڈس ہیں. اور آپ کے بچوں کو ہمیں کوائٹ ینگ ایج میں 30, 32, 35 میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کا BP ہائی ہے، بچے کا ہارٹ پرابلم ہے. تو بیٹر ٹو گیٹ ریڈ آف ایکسٹرا ہیموگلوبن. آپ کو اس سے بچائے گا بیماری سے، اور کسی کو بھی نہیں زندگی دے گا. تو جس نے ایک جان بچائی اس نے گویا ساری انسانیت کی جان بچا لی. اب تو آپ کے جو فارن کنٹریز ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ if you will donate 1 bag, you will save 3 lives. So let's aim to save 1 life at least. Let's work together for the betterment of society. Thank you so much.